کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ محمد کو 6 نعمتیں وہ عطا فرمائی ہیں جو پہلے انبیاء کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ پھر کبھی اللہ نے وقت اور موقع دیا میں اگلی 5 چیزوں پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ آج میں صرف ایک لفظ پہ بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا نے مجھے 6 انعامات وہ دیے ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دیے، 6 نعمتیں وہ دی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی۔ میری 6 خصوصیات وہ ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں ملی۔ ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ کا نام کلمہ ہے، ایک لفظ کا نام کلمۃ جامعہ ہے، ایک لفظ کلمات ہے، ایک جوامع الکلم ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کلمہ اسے کہتے ہیں جب لفظ ایک ہو اور معنی ایک ہو، جوامع الکلم اسے کہتے ہیں کہ جب لفظ ایک ہو اور معنی 1000 ہو، ایک لفظ کا ایک معنی ہو، اسے کلمۃ کہتے ہیں۔ اور اگر لفظ ایک اور معنی کئی ہو اسے کلمۃ جامعہ کہتے ہیں۔ خدا نے پہلے انبیاء کو کلمات عطا فرمائے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ میں نے اسی لفظ پہ بولنا ہے اور میں اس میں کچھ آیات پیش کرتا ہوں، کچھ احادیث پیش کرتا ہوں، عنوان کو سمجھے۔ ممکن ہے اس کو سمجھانے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگے لیکن اختتام میں 1 منٹ میں کر دوں گا۔ دلیل ذرا سمجھیں۔ میں نے عرض کیا گزشتہ انبیاء کو خدا نے کلمات دیے ہیں، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ کلمات کا معنی یہ ہے لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی ایک ہوتا ہے۔ جوامع الکلم یہ ہے لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی کئی ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں کئی مثالیں دیتا ہوں لیکن ایک مسئلہ سمجھے۔ ہمارے آج کے باطل ایک ڈاکٹر نے دعویٰ کیا ہے اور اس نے نظریہ یہ دیا ہے اگر ایک آدمی بھول جائے اور نماز بھول جائے، نماز سے چھوٹ جائے، جب یاد آئے تو نماز کی قضا کر لے، اور جب آدمی سو جائے نماز نہیں پڑھ سکا، جب نیند سے اٹھے تو نماز پڑھ لے۔ اگر غلط مسئلہ یہ دیا ہے اگر جان بوجھ کے نماز رہ جائے اس کی قضا نہ کرے۔ دلیل میں روایت بخاری کی پیش کی ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاة او نسیها فلیصلی اذا ذکرها او استیقظ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آدمی سویا ہو نماز رہ جائے، جب اٹھے تو نماز پڑھ لے، اگرچہ وقت گزر جائے۔ آدمی اگر بھول جائے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے، وقت گزر چکا ہے۔ اس نے پھر مسئلہ بتایا کہ دیکھو بھول جائے تو نماز کی قضا ہے، اگر سو جائے نماز کی قضا ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے نماز کی قضا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر جان بوجھ کے چھوڑے قضا ہوتی اللہ کے نبی تب بھی بتا دیتے۔ کیا مسئلہ قضا کا بتایا ہے تو نبی پاک نے بھول جانے کا مسئلہ بتایا، اللہ کے نبی نے سو جانے کا مسئلہ بتایا، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو قضا کا مسئلہ نہیں بتایا۔ پتہ یہ چلا کہ بھول جائے تب بھی قضا ہے، اگر سو جائے نماز رہ جائے تب بھی قضا ہے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑے تو قضا نہیں ہے۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ دیکھو بخاری کی روایت پڑھی ہے اتنا مضبوط مسئلہ بتایا ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا یہ ڈاکٹر بھی مرد نہیں ہے، یہ ڈاکٹر بھی عورت ہے، اور اس سے زیادہ تعجب ہوگا یہ ڈاکٹر بھی تیرے شہر سرگودا کی ہے جو کینیڈا میں رہ کے کام کرتی ہے اور الضلالت پھیلا رہی ہے، نام الہدا رکھا ہے، ادارے کا نام تو دیکھ۔ یہ مسئلہ بیان کیا میں نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کئی مسائل بیان کرنے ہیں، پھر میں نے جوامع الکلم کا معنی بتانا ہے۔ اس نے مسئلہ بیان کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بھول جائے نماز رہ جائے تب بھی پڑھے، اگر سو جائے نماز رہ جائے تب بھی پڑھے، اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑے اور قضا کا حکم ہوتا اللہ کے نبی بتا دیتے۔ جب نبی نے نہیں بتایا تو میں کہتی نہیں نماز قضا کرو،
ہم نے کہا نہیں ڈاکٹر یہ تیرا کام نہیں تھا، یہ کام ان علماء کا تھا، تو نے غلط کام اختیار کیا ہے اس لیے تجھ سے غلطی لگی ہے۔ ہمارے نبی کی خوبی یہ ہے خدا نے کلمات نہیں جوامع الکلم دیے ہیں، تجھے دھوکہ یہاں سے لگا کہ پہلے کی مثالیں دے دو پھر یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ نمبر 1 قرآن کریم میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خدا نے اس آیت میں تو حکم دیے، نمبر 1 عبادت تم نے خدا کی کرنی ہے، نمبر 2 ادب تم نے والدین کا کرنا ہے۔ اس آیت پہ اعتراض ہے کہ جب بھی اللہ نام اپنا لے ساتھ حبیب کا لیتے ہیں، حدیث مبارک میں جہاں اللہ کا نام ہو ساتھ مصطفیٰ کا نام بھی ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ کا نام موجود ہے ساتھ مصطفیٰ کا نام نہیں ہے بلکہ والدین کی بات کی ہے، تو یہ دعویٰ کدھر گیا؟ جب خدا کا نام ہو ساتھ مصطفیٰ کا نام بھی ہوتا ہے، یہ دعویٰ تو ٹوٹا ہے۔ میں نے کہا دعویٰ ٹوٹا نہیں ہے، یہاں پہ دعویٰ ثابت ہے، لیکن تم بات کو سمجھے نہیں ہو، ذرا میں بات سمجھانے لگو۔ خدا نے حکم دیا کہ تم نے عبادت خدا کی کرنی ہے، ادب والدین کا کرنا ہے۔ ہم نے غور کیا خدا کی عبادت کیوں ہے تو پتہ چلا وہ خالق ہے، والدین کا ادب کیوں ہے تو پتہ چلا ہماری پیدائش کا سبب ہے۔ اب حکم دو دیے ہیں، عبادت خدا کی ہے، ہمارا خالق ہے، والدین کا ادب ہے، ہماری پیدائش کا سبب ہے۔ ہم نے تہ میں ڈوب کے مسئلے پہ غور کیا ہے تو پھر پتہ یہ چلا، میری بات توجہ سے سمجھنا، میرے اور آپ کے وجود کا سبب میری ماں اور میرا باپ ہے، تیرے وجود کا سبب تیری ماں اور تیرا باپ ہے، ہماری پیدائش کا سبب ہمارے والدین ہے۔ لیکن آگے چلتے ہیں، ہمارے والدین کی سبب پیدائش کا سبب کون ہے؟ تو کہے گا جی دادا اور دادی ہے۔ اوپر چلتے ہیں، ان کی پیدائش کا سبب کون ہے؟ کہنا پردادا اور پردادی ہے۔ میں نے کہا اوپر چلتے ہیں، ان سب کی پیدائش کا سبب حضرت آدم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر میرے ماں باپ نہ ملتے وجود مجھے نہ ملتا، اگر حضرت آدم حوا نہ ملتے تو میرے والدین کو وجود نہ ملتا۔ پھر ہم اوپر چلتے ہیں، حضرت آدم کا وجود کیوں ہے؟ ہمیں مستدرک علی الصحیحین میں روایت ملی ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا محمد لما خلقتک، میرے اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ۔ حدیث قدسی جو ہے کہ جس میں لفظ نبی کی زبان سے نکلتے ہیں لیکن نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اعلان کیا لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے وجود نہ دیتا تو دیکھ مسئلہ حل ہو گیا۔ میری اور تیری پیدائش کا سبب ہمارے والدین ہیں، ان کی پیدائش کا سبب حضرت آدم ہے، ان کی پیدائش کا سبب حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو بات سمجھ آئی ہے، والدین کا ادب کرنا ہے، یہ پیدائش کا سبب ہے۔ ان سے بڑھ کے ادب آدم کا کرنا ہے جو والدین کی پیدائش کا سبب ہے۔ ان سب سے بڑھ کے ادب محمد مصطفیٰ کا کرنا ہے، وہ پوری انسانیت کا سبب ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا مجھے اور تجھے وجود نہ ملتا۔ ایک وہ آدمی جس کو توحید کا عہدہ ہے جو بند والوں پہ کہنے لگا یہ جو تم نے حدیث پیش کی ہے یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اس لیے پیدا کیا تم خدا کی عبادت کرو۔ حدیث میں اس لیے پیدا کیا میں نے محمد کو پیدا کرنا ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ میں دیوبندیت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، حدیث پیغمبر کبھی بھی قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، کبھی قرآن کے خلاف نظر آتی ہے۔ اگر قرآن کے خلاف نہ ہو تجھے قرآن کے خلاف نظر آئے اپنی نظر کا اہل نظر سے علاج کرا۔ اہل نظر سٹیج پہ تشریف فرما ہے، اپنی نظر کا اہل نظر سے علاج کروا، تجھے حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ اعتراض قرآن و حدیث کا نہیں ہے، اعتراض تیری نظر کا ہے، اور یہ قرآن کے خلاف کیسے نہیں ہے؟ میں نے ہاں آج کا جلسہ ہے، کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی آج مولانا ریاض جھومر کیوں آیا ہے؟ یہ نوجوان کہہ دے گا تقریر کرنے کے لیے آیا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے آپ کیوں آئے ہیں؟ میں کہوں گا بابا جی نے مجھے دعوت دی ہے، میرے جرنیل کا حکم ہے میں آیا ہوں۔ وہ کہے گا عجیب بات ہے، یہ نوجوان کہتا ہے تقریر کے لیے آئے ہیں اور مولانا کہتے ہیں بابا تو بانی صاحب نے بلایا ہے، ان دونوں کی بات جدا جدا ہے۔ میں نے کہا بات جدا جدا نہیں ہے، نہ بات میری غلط ہے
ہے نہ نوجوان کی غلط ہے، تو بات اس کی بھی نہیں سمجھا، بات میری بھی نہیں سمجھا۔ جب اس سے پوچھا کیوں آئے ہیں، اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا کہ تقریر کرنا ہے۔ جب مجھ سے پوچھا کیوں آئے ہیں، میں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ مجھے حضرت نے دعوت دی ہے، میرے آنے کا مقصد بیان کرنا ہے، میرے آنے کا سبب ان کا دعوت دینا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، پتہ چلا عبادت کرانی ہے۔ ہم نے حدیث سے پوچھا پیدا کیوں کیا ہے، پتہ چلا مصطفیٰ نے آنا ہے۔ ہمارے آنے کا سبب نبی کا آنا ہے، ہمارے آنے کا مقصد خدا کی عبادت کرنا ہے۔ مقصد الگ ہوتا ہے، سبب الگ ہوتا ہے۔ مقصد سبب کو نہیں سمجھا تو نے ہمارے نظریے پہ اعتراض کر ڈالا ہے۔ میں بات سمجھانے لگا